السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، ہدایت النو کے سبق کے ساتھ میں ہوں احمد عقیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی تعریف الاسم المعرب وهو كل اسم ركب مع غیرہ ولا يشبه مبنی الاصل عن الحرف والامر الحاضر والماضی نحو زید فی قام زید لا زید وحدہ لعدم الترکیب ولا هؤلاء في قام هؤلاء لوجود الشبه ويسمى متمكنا۔ فصل حکمه ان يختلف آخره باختلاف العوامل اختلافا لفظيا نحو جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، او تقديريا نحو جاءني موسى ورأيت موسى ومررت بموسى۔ یہ پہلی فصل ہے اسم کی تعریف میں۔ معرب وہ ہر ایسا اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، یعنی حرف کے اور امر حاضر کے اور ماضی کے، جیسے زید قام زید میں، نہ کہ زید اکیلا، ترکیب کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور نہ ہی ہؤلاء قام ہؤلاء میں مشابہت کے موجود ہونے کی وجہ سے، اور اسے اسم متمکن بھی کہا جاتا ہے۔ فصل، یہ دوسری فصل ہے۔ اسم معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے عاملوں کے بدلنے کے ساتھ، اختلافا لفظیا، یا تو لفظی طور پر بدلنا ہوگا، جیسے جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید، او تقدیریا، یا تقدیری طور پر، جیسے جاءنی موسیٰ ورأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ۔ تو احباب، آج کے سبق کے اندر پہلی فصل کے اندر مصنف رحمہ اللہ آپ کے سامنے اسم معرب کی تعریف کر رہے ہیں، اور اسم معرب کو سمجھانے کی آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ اسم معرب ہوتا کیا ہے۔ تو بھائی، اسم معرب کی تعریف یہ ہے کہ وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ رُكِّبَ مع غَيْرِهِ وَلَا يَشْبَهُ مَبْنِيَ الْأَصْلِ۔ دو باتیں مصنف نے کی ہیں کہ اسم معرب وہ ہوتا ہے جو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو، یعنی ترکیب میں واقع ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، یعنی مبنی الاصل کے یہ مشابہ نہ ہو۔ دو باتیں ہیں۔ تو یہ تو اسم معرب کی تعریف ہے۔ یہ تعریف آپ کو عربی الفاظ کے ساتھ یاد ہونی چاہیے کہ وہ کل اسم رکب مع غیرہ ولا یشبہ مبنی الاصل۔ اچھا بھائی، یہاں پر ایک تیسری بات جو ہے وہ بھی آپ یاد کر لیں، شامل کر لیں اسم معرب کی تعریف میں، کہ وہ ایسا اسم جو ترکیب میں واقع ہو اور ساتھ یہ کہ اس کا عامل بھی مذکور ہو۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پر غلام زیدن، تو اب اس میں زیدن جو ہے یہ اسم ہے، ترکیب میں واقع ہے، مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہے، اور اس کا عامل غلام مضاف جو ہے، اس کا عامل وہ بھی موجود ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ زید معرب ہے۔ لیکن رہ گیا غلام، تو غلام تو ترکیب میں ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا عامل کوئی مذکور نہیں ہے، اس کا عامل کوئی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ غلام یہاں پر مبنی ہے، لیکن یہ ایسا مبنی ہے جو معرب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب اس پر کوئی عامل آ جائے گا تو یہ معرب بن جائے گا۔ جیسے اب اس کے اوپر جا لگا دیں، میں کہتا ہوں جاء غلام زید، تو اب عامل آ گیا تو ساری شرطیں پوری ہو گئیں، تو اب ہم کہیں گے کہ غلام جو ہے وہ معرب ہے۔ تو بہرحال یہ تیسری چیز بھی آپ یاد کر لیں۔ تو ایک بات، ترکیب میں واقع ہو، ترکیب میں جوڑا گیا ہو، یعنی اکیلا نہ ہو، جیسے زید اکیلا
یہ جو ہے اس کو ہم مورب نہیں کہیں گے. ہاں لیکن جاءنی زیدن ہو گیا تو ہم کہیں گے کہ جاءنی زیدن میں زیدن مورب ہے، کیونکہ ترکیب میں واقع ہو گیا، ساتھ جوڑ گیا کسی اور کے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ جاءنی زیدن میں زیدن مورب ہے، لیکن اکیلا زیدن مورب نہیں ہے. تو پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. یاد رکھیں مبنی الاصل تین چیزیں ہیں: فعل ماضی، امر حاضر، فعل ماضی، امر اور تمام حروف. یہ مبنی الاصل ہیں، یعنی یہ ذاتی طور پر جو ہے ان کی ذات کے اندر ہی مبنی ہونا شامل ہے. اصلاً مطلب ذاتاً یہ مبنی ہے. تو کہتے ہیں مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، یعنی اس اسم کی مشابہت مبنی الاصل کے ساتھ نہ پائی جا رہی ہو. اگر اس اسم کی مشابہت مبنی الاصل کے ساتھ پائی گئی تو پھر وہ اس میں مورب نہیں ہوگا، مبنی ہوگا. اب مثال کے طور پر دیکھیں مشابہت کی بات، اس کو تھوڑا واضح کر دیتے ہیں. مشابہت کا مطلب، اب دیکھیں اس میں اشارہ ہے ھذا، تو یہ اس میں اشارہ ہے لیکن یہ مبنی ہے. مبنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت پائی جا رہی ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیں حرف جو ہوتا ہے مبنی الاصل کی قسم ہے حرف، تو حرف جو ہوتا ہے وہ اپنا معنی خود بخود نہیں دیتا بلکہ کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. تو اسی طرح اس میں اشارہ بھی اپنا معنی خود بخود نہیں دیتا بلکہ یہ بھی کسی کا محتاج ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں ھذا یا ہؤلاء وغیرہ جتنے بھی ہیں، تو یہ ایک یا یہ سب، تو آپ کہیں گے یہ کیا بھائی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی بات تو سمجھ نہیں آ رہی، کچھ بات کہیں نا اگلی. میں کہتا ہوں ھذا الکتاب، تو میرا مطلب یہ کہ میں اشارہ کتاب کی طرف کر رہا ہوں کہ یہ کتاب. ھذا القلم، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو جو ہے سمجھ آئے گا. یا میں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتا ہوں ھذا کتاب، ھذا قلم، ٹھیک ہے، تو یہ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. تو جس طرح حرف دوسرے کا محتاج ہوتا ہے اپنا معنی دینے میں، تو اسی طرح اس میں اشارہ بھی محتاج ہوتا ہے اپنا معنی دینے میں دوسرے کا. تو لہذا اس کی مشابہت، اس میں اشارہ کی مشابہت حرف کے ساتھ پائی گئی ہے، لہذا ہم کہیں گے کہ یہ جو اس میں اشارہ ہے یہ مورب نہیں ہے، مبنی ہے، اس لیے کہ اس کی مشابہت مبنی الاصل کے ساتھ پائی جا رہی ہے. تو یہ بات مشابہت کی ہو گئی. باقی تفصیلات بھی ہیں بہت زیادہ، لیکن وہ انشاءاللہ آپ اگلی کتابوں میں پڑھ لیں گے. تو وہی اس نے آخر میں کہہ دیا کہ اس میں مورب کو اس میں متمکن بھی کہہ دیتے ہیں. اس میں متمکن تمکن سے نکلا ہے. تمکن کا مطلب ہوتا ہے جگہ دینا، تو اس میں مورب جو ہے یہ اعراب کو جگہ دیتا ہے، لہذا اس کو اس میں متمکن کہہ دیتے ہیں. آگے دوسری فصل شروع ہو رہی ہے. تو دوسری فصل کے اندر مصنف علیہ الرحمٰن نے جو عبارت ہم نے پڑھی، اس کے اندر حکم بیان کریں گے اس میں مورب کا. تو گویا آج ہم دو چیزیں پڑھ لیں گے، ایک اس میں مورب کی تعریف اور دوسرا اس میں مورب کا حکم. تو اس میں مورب کا حکم یہ ہے کہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا او تقدیریا. اتنی عبارت کم از کم آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے کہ اس میں مورب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. یعنی اس میں مورب کا آخر جو ہے جب اس کا عامل پیچھے تبدیل ہوگا تو اس میں مورب کا آخر بھی تبدیل ہوگا. اور پھر یہ تبدیلی دو طرح کی، ایک یہ کہ تبدیلی لفظاً ہوگی، یعنی باقاعدہ اس تبدیلی پر، اس بدلاؤ پر آپ تلفظ کریں گے. جیسے دیکھو جاءنی زید، رأیت زیدن، مررت بزید. اب دیکھیں آپ آخر میں جو ہے باقاعدہ اس تبدیلی پر تلفظ کر رہے ہیں، دن، 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 یہ آپ تلفظ کر رہے ہیں باقاعدہ. تو اسے کہتے ہیں یہ اختلاف لفظی ہے، لفظاً جو ہے یہ تبدیلی آئی ہے. اور کبھی کبھی جو ہے تبدیلی جو ہوگی یہ لفظی نہیں ہوگی بلکہ تقدیری ہوگی، یعنی ہوگی تو نہیں لیکن ہم جو ہے اس کو فرض کر لیں گے. ہم اس تبدیلی کو ہم مان لیں گے کہ چلو بھائی یہاں مان لیتے ہیں کہ یہاں پر تبدیلی ہے، اور وہ جو ہے لفظ میں نہیں آ رہی، کسی معنی کی وجہ سے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے لفظ میں نہیں آ رہی. جیسے جاءنی موسیٰ،
رأیت موسیٰ و مررت بموسیٰ، تو اب یہاں پر تبدیلی تو نہیں، لیکن ہم نے تقدیرین کا مطلب ہوتا ہے فرض کر لینا، مان لینا، ٹھیک ہے، بالفرض والمحال جس طرح کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہم نے مان لیا ہے کہ موسیٰ جو ہے، موسیٰ کا جو ہے جاری موسیٰ رأیت موسیٰ مررت موسیٰ میں جو ہے تبدیلی آئی ہے تینوں میں، لیکن جو ہے یہ ہم نے مان لی ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے، اور رکاوٹ ہے اس میں مقصور کا الف، کہ الف جو ہے کسی قسم کا اعراب قبول نہیں کرتا، لہذا اس پر جو ہے وہ کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہے، زبر زیر پیش کی ضمہ فتح کسرہ کی جو ہے اس پر تبدیلی ممکن نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے ہم نے بس مان لی ہے، ہم نے فرض کر لی ہے۔ تو یہ دو قسم کی تبدیلیاں اسم معرب کے آخر میں آتی رہتی ہیں جو مؤلف نے بیان کی ہیں، کہ یا تو تبدیلی لفظاً آئے گی یا تبدیلی تقدیراً آئے گی۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، آج کا سبق جو عبارت ہم نے پڑھی اس کا۔ تو اب کچھ ترکیب کر لیتے ہیں ایک، کہ یہاں پر ہے وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِّبَ وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِّبَ مع غَيْرِهِ، تو اس کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، موصوف صفت والا ہوگا، وہ ایسا اسم ہے، وہ ہر ایسا اسم ہے جو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو۔ تو اب دیکھیں اسمن، یہ ترکیب پیچھے گزر چکی ہے، ویسے دہرا لیتے ہیں۔ اسمن موصوف ہے، رُكِّبَ مع غَيْرِهِ جملہ صفت ہے، ٹھیک ہے، جملہ صفت لائی گئی ہے۔ تو اور جملہ جو ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بات بتا دوں، جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا اسمن موصوف رُكِّبَ مع غَيْرِهِ جملہ صفت، میں نے 3 شرطیں بتائی تھیں، موصوف نکرہ ہو، اسمن موصوف نکرہ ہے، اور رُكِّبَ کے اندر ضمیر ہے جو اسم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور تیسری شرط جملہ خبریہ ہو تو رُكِّبَ مع غَيْرِهِ جملہ خبریہ ہے، تو لہذا یہ جملہ صفت آئی ہے، یہاں پر مفرد کی صفت جو ہے جملہ آئی ہے، تو ان شرطیں پائی جا رہی ہیں، لہذا یہ درست ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ دینی اور ادبی علوم و فنون ایک ایک کر کے آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔